بسم اللہ والحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی ولا رسول ولا معصوم بعدہ والذی لم يتکلم من تلقاء نفسه ولم يكن كلامه الا من وحی ربی وهو محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور تمام سچی تعریف صرف اللہ کے لیے ہی ہے، اور اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو اس پر جس کے بعد کوئی نبی نہیں اور نہ ہی کوئی رسول اور نہ ہی کوئی معصوم، اور جس نے کبھی بھی اپنے نفس کی خواہش کے مطابق بات نہیں کی، اور جس کی بات سوائے اس کے رب کی وحی کے اور کچھ نہ ہوتی تھی، اور وہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے گفتگو کا موضوع ہے کیا ماہ سفر منحوس ہے؟ ماہ سفر کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے خلیل اور آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی طرف سے اس مہینے کی نہ کوئی فضیلت بیان کی گئی ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بات جس کی وجہ سے اس مہینے میں کسی بھی حلال اور جائز کام کو کرنے سے رکا جائے۔ جو مہینے فضیلت اور حرمت والے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهر منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادی والشعبان۔ سال اپنی اس حالت میں پلٹ گیا ہے جس حالت میں اس دن تھا جب اللہ نے آسمان اور زمین بنائے تھے۔ سال 12 مہینے کا ہے جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 ایک ساتھ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور پھر چوتھا ہے مضر والا رجب جو کہ جمادی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری میں ہے، کتاب بدء الخلق باب نمبر 2، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، کتاب القسامہ باب نمبر 9۔ اس حدیث شریف میں 2 جہانوں کے سردار ہمارے محبوب اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی ان 4 مہینوں میں لڑائی اور قتال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ رمضان کے مہینے کی کچھ فضیلتیں مختلف احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں۔ ان کے علاوہ کسی بھی اور مہینے کی کوئی اور خصوصیت بیان نہیں ہوئی، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نہ ہی اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی طرف سے۔ خیال رہے کہ میں بات مہینوں کے بارے میں کر رہا ہوں، کسی مخصوص دن یا وقت کی نہیں۔ اب ذرا غور تو فرمائیے میرے سامعین کرام، یہ کیسا نامعقول معاملہ ہے کہ اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی طرف سے کوئی خبر نہ ہونے کے باوجود کچھ مہینوں کو تو بابرکت مانا جاتا ہے اور من گھڑت خود ساختہ رسموں اور عبادات کے لیے خاص کیا جاتا ہے، اور کچھ مہینوں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مہینے منحوس ہیں یا غم اور اندوہ والے ہیں، غم اور دکھ والے ہیں، لہٰذا منحوس کی نحوست سے بچنے کے لیے اور غم کا ماتم منانے کے لیے ان مہینوں میں کوئی خوشی والا کام، کاروبار کا آغاز، رشتہ، شادی، بیاہ یا سفر وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، حیرانگی اس بات کی نہیں کہ ایسے خیالات کہاں سے آئے، کیونکہ یہ معلوم ہے کہ ایسے خیالات کہاں سے آئے، اس کا ذکر انشاءاللہ میں ابھی کروں گا۔ حیرانگی تو اس بات کی ہے کہ جو باتیں اور عقیدے کسی ثبوت اور سچی دلیل کے بغیر کانوں، دلوں اور دماغوں میں ڈالے جاتے ہیں، انہیں تو فوراً یا کچھ دیر کے بعد قبول کر لیا جاتا ہے،
لیکن جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے آخری رسول اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی جاتی ہے اور پوری تحقیق اور سچی اور ثابت شدہ حوالہ جات کے ساتھ بتائی جاتی ہے، اسے مانتے ہوئے ہم طرح طرح کے ہیلے بہانے، منطق و فلسفہ، دل و عقل وغیرہ کی کسوٹیاں استعمال کر کے راہ فرار تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ ان چیزوں سے کسی طرح راہ فرار اختیار کر لیا جائے، اور کچھ اس طرح کہا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے کہ اجی یہ بات دل کو بھاتی نہیں، کچھ ایسا ہے کہ عقل میں آتی نہیں۔ انہی خرافات میں سے ماہ سفر یعنی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا بھی ہے۔ پہلے تو یہ سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا۔ جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکمت ہے کہ وہ کس چیز میں کس کے لیے برکت دے اور کس کے لیے نہ دے۔ آئیے سنیے اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کو سناتا ہوں جو ہمارے اس موضوع کے لیے فیصلہ کن ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نحوست کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ان کان الشؤم فی شیء ففی الدار والمرأة والفرس، اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ان تین میں ہوتی، عورت، گھر اور گھوڑا۔ صحیح بخاری کتاب النکاح باب 17 اور صحیح مسلم کتاب السلام باب 34۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ان کان الشؤم فی شیء یعنی اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی، صاف بیان فرماتا ہے کہ کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، اور یہ بات بھی ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جب کسی چیز کہا جائے اس کہنے میں مادی غیر مادی ہر چیز شامل ہوگی، یعنی وقت اور اس کے پیمانے بھی شامل ہوں گے۔ لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ نحوست کسی چیز کا ذاتی جز نہیں ہوتی، یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو جس کے لیے چاہے برکت والا بنائے اور جس کے لیے چاہے بے برکت بنائے، یہ سب اللہ کی حکمت اور مشیت سے ہوتا ہے، نہ کہ کسی بھی چیز کی اپنی ذاتی صفت سے۔ لوگوں کے ہاں ہوتا کچھ یوں ہے کہ جس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے برکت نہیں ہوتی تو لوگ اسے منحوس سمجھنے اور کہنے لگتے ہیں، اور اس چیز میں بے برکتی کو نحوست سمجھتے اور کہتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، یہ ہمیں عام طور پہ ملے گا، اگر ہم مشاہدہ کریں تو عام طور پہ ملے گا کہ کوئی دو شخص جو ایک ہی مرض کا شکار ہوں، ایک ہی دوا استعمال کرتے ہوں، ایک کو تو اس دوا کے استعمال کرنے سے شفا ہو جاتی ہے اور دوسرے کو اسی دوا سے کوئی آرام نہیں آتا، بلکہ بسا اوقات مرض بڑھ جاتا ہے۔ کئی لوگ ایک ہی جگہ میں ایک ہی جیسا کاروبار کرتے ہیں، کسی کو فائدہ ہوتا ہے، کسی کو نقصان، اور کوئی درمیانی سی حالت میں رہتا ہے۔ کئی لوگ ایک ہی جیسی سواری استعمال کرتے ہیں اور کبھی تو ایک ہی سواری کے سوار ہوتے ہیں، ایک اکٹھا سفر ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کا سفر خیر و عافیت سے تمام ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہر ایک چیز میں رواں ہے۔ میرے محترم سامعین، میرے محترم بھائیوں بہنوں، یہاں یہ بات بھی اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کی ہے کہ برکت اور اضافے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کسی کے لیے کسی چیز میں اضافہ ہونا یا کسی کے پاس کسی چیز کا زیادہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اسے برکت دی گئی ہے۔ چلتے چلتے بتاتا چلوں کہ برکت اور تبرک کے بارے میں الحمدللہ ایک تفصیلی مضمون کافی عرصہ پہلے شائع ہو چکا ہے، جو میرے بلاگ پر بھی موجود ہے اور کتابی صورت میں کتاب و سنت لائبریری یعنی کتاب و سنت.com محدث لائبریری میں بھی موجود ہے۔ تو سامعین کرام، عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ کافروں اور بدکاروں کو مسلمانوں اور نیک لوگوں کی نسبت مال و دولت، اولاد، حکومت اور دنیاوی طاقت وغیرہ زیادہ ملتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انہیں برکت دی گئی ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ان پر آخرت کا مزید عذاب تیار کرنے کا سامان ہوتا ہے کہ لو اور لو اور لو اور خوب آخرت کا عذاب کماؤ۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ اللہ کی طرف سے ان گناہ گاروں کے لیے استدراج ہے۔ یہ ایک حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے، جو کہ مسند احمد میں ہے۔ ہمارا اس وقت کا موضوع یہ نہیں، لہٰذا میں اس کی تفصیل میں داخل ہو کر موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ بات سفر کے مہینے کی ہو رہی تھی کہ نہ تو اس مہینے کی کوئی فضیلت قرآن و سنت میں ملتی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی بات جس کی وجہ سے اس مہینے کو بے برکت، منحوس یا کسی لحاظ سے برا سمجھا جائے۔ سامعین کرام، اب سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے کو برا یا منحوس سمجھنے کے اسباب کیا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کے کافر اس مہینے کو منحوس اور باعث نقصان سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ سفر ایک کیڑا یا سانپ ہے جو پیٹ میں ہوتا ہے، اور جس کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے اور دوسروں کے پیٹ میں بھی منتقل ہو جاتا ہے، یعنی چھوت کی بیماری کی طرح اس کے جراثیم منتقل ہوتے ہیں۔ یا ماورائی تخیلات کی بنا پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ کیڑا ایک شخص کو قتل کرنے کے بعد مقتول کے پیٹ سے کسی دوسرے شخص کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، اور انہی بد خیالیوں کی وجہ سے وہ لوگ اپنے ہی طور پر ایک سال چھوڑ کر ایک سال میں اس مہینے کو محرم کے مہینے سے تبدیل کر لیتے تھے، یعنی محرم کی حرمت اس مہینے سفر پر لاگو کر دیتے تھے کہ شاید اس خود ساختہ حرمت کی وجہ سے حضرت سفر صاحب ان سے خوش ہو جائیں اور ان کی نحوست کم یا ختم ہو جائے۔ محرم کے مہینے کی حرمت سفر کے مہینے میں منتقل کرنے کا دوسرا سبب یہ ہوتا تھا کہ محرم کی حرمت سفر پر لاگو کر کے محرم کو دوسرے عام مہینوں کی طرح قرار دے دیا جائے، اور اس میں وہ تمام کام کر لیے جائیں جو حرمت کی بنا پر ممنوع ہو جاتے تھے۔ سامعین کرام، جو کچھ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جو گوش گزار کیا ہے آپ کے، ان سب باتوں کی تفصیلات کے لیے آپ کچھ کتب کا مراجعہ کر سکتے ہیں۔ ان کتب میں آپ کو یہ ساری تفصیلات مل جائیں گی۔ یہاں بات کی طوالت سے ڈرتے ہوئے میں ان سب کتب کا نام نہیں لوں گا، لیکن اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں، جس ویڈیو کے ذریعے آپ میرا یہ پیغام سن رہے ہیں، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ان سب کتب کا نام لکھ دیا جائے گا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ قبل از اسلام کس طرح کافر اور مشرک لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، کیوں سمجھتے تھے، اور کس طرح وہ محرم کے مہینے کی حرمت سفر کے مہینے میں منتقل کرتے تھے اور کیوں کرتے تھے۔ کسی مہینے کو، کسی وقت کو، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، اور خاص طور پہ اس سفر کے مہینے کو، ان سب باتوں سے، ایسے تمام تر خیالات اور عقائد سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع فرمایا ہے، اور ان سب عقیدوں کو، ایسے تمام تر عقائد کو غلط، باطل قرار دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنیے آپ، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا عدوى ولا تیرہ ولا حامہ ولا سفر۔ نہ کوئی چھوت کی بیماری ہے، نہ حامہ ہے، نہ پرندوں وغیرہ سے شگون لینا کوئی حقیقت رکھتا ہے، نہ ہی سفر ہے، یعنی نہ ہی سفر کوئی بیماری یا نحوست والا مہینہ ہے، اور نہ اس کی کسی اور مہینے کے ساتھ تبدیلی کرنا درست اور جائز ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، کتاب الطب اور باب 45-45، صحیح مسلم میں کتاب السلام باب 33-33۔ الفاظ کے کچھ دیگر فرق کے ساتھ یہ حدیث بہت سے دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین و ارضاہم سے بھی روایت کی گئی ہے، اور تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ میں نے حوالے کے لیے صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر اکتفا کیا ہے کہ ان کے حوالے کے بعد کسی اور حوالے کی ضرورت نہیں رہتی، اور کچھ الفاظ جو میں نے ترجمے میں استعمال کیے ہیں وہ ذکر کیے گئی حدیث کے متن میں نہیں ہیں۔ ترجمے میں میں نے ان کو شامل دیگر روایات میں موجود الفاظ کی بنا پر کیا ہے، اور ان احادیث شریفہ کی شرح میں جو کچھ ائمہ نے لکھا ہے اس کی وجہ سے ترجمے میں ان الفاظ کو شامل کیا گیا ہے۔ جن کتابوں کے حوالے کا میں نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا، جب آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں وہاں پہ بڑی تفصیل کے ساتھ مل جائیں گی۔ تو یہاں تک کی گفتگو سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ قبل از اسلام کے کافر اور مشرک عرب سفر کے مہینے کے منحوس ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے، اور کیوں رکھتے تھے۔ افسوس کہ اسی قسم کے خیالات آج بھی مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔
آج کے مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، اور اپنے کئی کام اس مہینے میں وہ مسلمان نہیں کرتے۔ آپ نے سن لیا سامعین کرام کہ اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے اس مہینے سفر کے بارے میں پائے جانے والے ہر عقیدے کو مسترد فرما دیا۔ میرے محترم سامعین، سال کے دیگر مہینوں کی طرح اس مہینے کی تاریخ میں بھی ہمیں کئی نیک کام کیے جانے کے ثبوت ملتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہجرت کے بعد جہاد کی آیات اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں نازل فرمائی، اور کئی ایسے کام بھی جو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اس کے بندوں نے کیے۔ مثال کے طور پہ اللہ پاک کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے اپنے رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پہلا غزوہ، پہلی جہادی مہم اسی مہینے میں سر کی، جسے غزوہ الابوا بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ ودان بھی۔ اور ایمان والوں کی والدہ محترمہ خدیجہ بنت الخویلد رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا نکاح مبارک بھی اسی مہینے میں ہوا، اور عرب کے یہودیوں کے ہیڈ کوارٹر خیبر کی فتح اسی مہینے میں ہوئی۔ تو سامعین، یہ سب جاننے کے بعد بھلا کون مسلمان ایسا ہوگا جو اس مہینے کو یا کسی بھی مہینے کو منحوس جانے اور کوئی نیک کام کرنے سے خود کو روکے یا دوسروں کو روکے؟ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہمارے خاتمے فرمائے۔ ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس حدیث شریف میں حامہ کا ذکر تھا۔ بہت اختصار کے ساتھ مختصر طور پہ اس کا معنی بیان کرتا چلوں۔ یہ بھی عربوں کے غلط جھوٹے عقائد میں سے ایک تھا کہ جسے قتل کیا جاتا ہے اس کی روح الو بن جاتی ہے اور اپنا انتقام لینے کے لیے رات کو نکلتی ہے، اور جب تک اس کا انتقام پورا نہیں ہوتا وہ الو بن کر راتوں کو گھومتی رہتی ہے۔ اور سانپوں کے بارے میں بھی ایسا ہی عقیدہ پایا جاتا تھا، اور کچھ اور معاشروں میں اسی قسم کا عقیدہ چمگادڑ وغیرہ کے بارے میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس وقت کے عرب لوگ اپنے اس باطل عقیدے کی وجہ سے الو کی آواز کو بھی منحوس جانتے تھے اور اس کو دیکھنا بھی بدشگونی مانتے تھے، اور آج مسلمانوں میں بھی اس قسم کے عقائد پائے جاتے ہیں۔ سانپوں کے انتقام، چمگادڑوں اور الوؤں کے عجیب و غریب کاموں اور قوتوں اور اثرات کے بارے میں بے بنیاد جھوٹے قصے آج بھی مروج ہیں، اور اسی طرح کے جھوٹے عقائد بھی لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں گھر بنائے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں میں مسلمان بھی بڑی کثیر تعداد میں شامل ہیں، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ان تمام عقائد کو باطل قرار دیا ہے، جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا ہے۔ لہذا جو کچھ خبر ہمیں ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ثابت شدہ احادیث مبارکہ میں ملتی ہے اس پر ایمان رکھیے۔ انہی خبروں میں سے یہ بھی ہے کہ کسی چیز میں نحوست نہیں ہوتی، یعنی کوئی چیز بھی ذاتی ہی منحوس نہیں ہوتی۔ سچ ہے کہ جب اللہ القوی العزیز کا ڈر نہیں رہتا تو ہر باطل چیز سے ڈر لگتا ہے۔ جب اللہ کا ڈر جانگزین ہو جائے تو پھر ہر باطل کا خوف غائب ہو جاتا ہے۔ لہذا اپنے اکیلے خالق اور مالک اللہ عز و جل سے ہی ڈریے، وہ ہر خوف سے بالا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان مختصر معلومات کو سننے پڑھنے والوں کے لیے ہدایت کا سبب بنائے، اور میری یہ کوشش قبول فرمائے، اور میرے لیے آخرت میں آسانی اور مہربانی اور مغفرت کا سبب بنائے، اور ہم سب کو اور ہمارے سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر ضد اور تعصب سے آزاد ہو کر صرف اس کی اور اس کے آخری رسول اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی مکمل تابع فرمانی والی زندگیاں گزارتے ہوئے اس کی رضا پا کر اس کے دربار میں حاضر ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔